دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آیت نمبر 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تم پر کفار سے لڑنا ان کی بدعمالی کی وجہ سے فرض کیا جا چکا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہاری طبیعت پر گران ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور شاید تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید تم کسی چیز کو محبوب سمجھو، اچھا جانو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے برا ہو. کیونکہ واللہ یعلم، کیونکہ چیزوں کے خوف اور ان کا حسن، اشیاء کی برائی اور اچھائی وہ اللہ جانتے ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ہر چیز کو نہیں جانتے. آیت نمبر 115 سے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا تیسرا باب شروع ہو گیا ہے. سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں 2 باب تھے. پہلے باب میں بلکہ 4 باب تھے. پہلے باب میں تمہیدی بحث تھا. دوسرے باب میں مسئلہ دعوت عام تھی. تیسرے باب میں دعوت خاص، اور چوتھے باب میں مسئلہ رسالت کے اوپر اشکالات اور اعتراضات اور ان کے جوابات تھے. دوسرے حصے میں بھی 4 باب ہیں. پہلے باب میں تربیت نفس کا ذکر ہے، تذہیب النفوس اور ترتیب النفوس، تربیت النفوس. اس کے لیے 10 امور کا ذکر ہے. اور دوسرا مسئلہ جو پہلے باب میں ہے وہ ہے امن عالم کے لیے 4 مسائل کا ذکر ہے. دوسرے باب میں مسئلہ حج کا ذکر ہے کہ جہاد کرو تاکہ حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے. تیسرے باب میں تدبیر منزل کے 18 مسائل بیان ہوں گے. تدبیر منزل، تہذیب الاخلاق، سیاست مدینہ، یہ 3 اصطلاحی الفاظ ہیں. امام المحدثین مولانا شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم سے ان 3 عنوانات کا اخذ فرمایا ہے. نمبر 1 تہذیب النفس، تہذیب الاخلاق.
دوسرا تدبیر منزل، اور تیسرا سیاست مدینہ۔ تہذیب الاخلاق کا معنی کیا ہے؟ یعنی تہذیب النفس، انسان کا ذاتی طور پہ ذات کے اندر شریعت کا ہونا۔ تدبیر منزل کا معنی ہے گھر کے اندر شریعت کا ہونا، اور سیاست مدینہ کا معنی ہے ملک کے اندر شریعت کا ہونا۔ تو شریعت یہ مقصود ہے، اور شریعت کا آغاز نفس سے ہوتا ہے، پھر گھر میں اس کا نفاذ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ملک میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایسا ماحول مہیا کر دیتے، بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ کفر کے ملکوں پر اقدامی حملے کرتے ہیں، اسے جہاد کہتے ہیں، اسے ابتدائی اور اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے گزشتہ آیت میں تدبیر منزل یعنی گھر میں شریعت نافذ کرنے کا پہلا مسئلہ ذکر ہوا تھا، مصارف الانفاق۔ اس کا عنوان کیا تھا؟ خرچ کرنے کے مصارف۔ خرچ کرنا ہے، کن کن کے اوپر خرچ کرنا ہے، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اور کب کرنا ہے۔ تو مصارف الانفاق بیان کیے گئے تھے، اس میں دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ خرچ کرنے والی کی وسعت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جن پر خرچ کیا جا رہا ہے ان کی حاجت ہے، وہ ضرورت مند ہیں اور اس کے بس میں ہے۔ تو پھر مصارف بیان کیے گئے تھے، والدین اپنے ذات اور اپنی اولاد کے بعد جو مصارف اگر حاجت مند ہیں اور آپ کے وسعت میں ہے، دو شرطوں کے ساتھ، سمجھ آ رہی بات کی نا؟ آپ کی وسعت میں ہے اور والدین حاجت مند ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ ان پر آپ خرچ کریں۔ اسی طرح اگر آپ وسعت والے ہیں اور رشتہ دار غریب ہیں اور حاجت مند ہیں، تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح یتیم، مسکین، مسافر، اور جہاں جہاں بھی بھلائی کی نیت سے، خیر کی نیت سے آپ کے اندر وسعت ہے، فقراء، مساکین، غرباء، جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کریں گے، تو یہ اس سے تدبیر منزل کا مسئلہ حل ہوگا۔ آج کی آیت میں دوسرا مسئلہ ہے۔ اس دوسرے مسئلے کا تدبیر منزل گھریلو معاملات درست کرنے کے لیے دوسرا مسئلہ ہے اتباع، اجتناب، خواہشات نفسانیہ سے اجتناب اور شریعت کی اتباع۔ یہ اس کا عنوان ہے۔ آیت کا موضوع کیا ہے؟ اجتناب عن هوى النفس و اتباع الشرع، شریعت کا اتباع کرنا اور خواہشات سے اجتناب کرنا، خواہشات نفسانیہ کے برخلاف چلنا، یعنی شریعت کی اتباع کرنا اور عقل کی اتباع سے بچنا۔ ایک عقل ہے، ایک شریعت ہے۔ شریعت، عقل کی بات جب تک شریعت کے تابع ہو تب تو کیا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عقلی بات شریعت کے ساتھ متصادم ہو تو پھر شریعت پر عمل کیا جائے گا، عقل سے اجتناب کیا جائے گا، عقل کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ عقل، امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت ہی امام اور مقتدا ہے، عقل کی سنگ بالکل ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے، عقل پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عقل کے پیچھے اگر چلو گے تو یہ منکرین حدیث جو ہے ان کی دعوت یہ ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، تو اب حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود ہی سمجھیں، خود ہی دیکھیں، خود ہی سوچیں۔ تو ان کے سامنے ایک آیت رکھ دو، اور اگر 4-5 آدمیوں ان سے پوچھو کہ ابھی جو میں نے آیت کا ترجمہ کیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آپ 10-15 آدمی سن رہے ہیں، تمہارے اوپر قتال فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے،
اگر میں آپ سے ہر ایک سے پوچھوں تو ہر ایک کی عقل کی الگ تعبیر ہوگی۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا، معنی آیا ہے۔ اب اس کے معنی کے بعد اگر اس کی تشریح میں آپ سے پوچھوں کہ آج صاحب آپ کے عقل میں اس کی کیا تشریح ہے، آپ جو کریں گے وہ انس کے تشریح سے بالکل اپوزٹ ہوگی۔ اسی طرح جو ہے نا ارشد بھائی کریں گے، جو بھی ساتھی اس کی تشریح کرتا جائے گا تو اس کی تشریح الگ ہوگی۔ اب اگر حدیث کو بیچ سے نکال لیں اور عقل کے مطابق کیا کریں، قرآن کی تشریح کریں تو دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی۔ پھر قرآن تو کیا بن جائے گا، ایک کھلونا بن جائے گا، ہر بندہ اپنے عقل کے مطابق اس کی تشریح کرے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ شریعت کی تابعداری کرو، شریعت کی پیروی کرو، عقل شریعت کے بعد ہے، کیونکہ کوئی ایسی عقل موجود نہیں ہے دنیا میں جسے ہم کیا کہیں، جسے ہم معیاری قرار دے دیں۔ یہ عقل معیاری ہے اور اس کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی سوچ ہی سے کیا ہے، وحی کے بغیر اور شریعت کے بغیر یہ کیا ہے، یہ عقل کامل ہے۔ تو ایسی کوئی عقل دنیا میں آج تک آئی نہیں ہے، نہ ہی آئندہ ایسے کوئی توقع ہے۔ تو شریعت کے مطابق شریعت کے پیچھے چلیں گے، عقل شریعت کے بعد ہو تو یہ عقلی مسائل پر عمل کرنا حلال ہے، اور اگر عقلی مسائل عقل کو آگے کر دیں اور شریعت کو پیچھے کر دیں تو پھر عقل کی اتباع پہ چلنا، عقل کے پیچھے چلنا حرام ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیت سے ربط اس آیت کا یہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں لوگ گزرے تھے، ان کو بأسا اور ضرا پہنچے تھے۔ بأسا اور ضرا، بأسا کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، غربت، فقر، اور وہ ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ تکوینی معنی کیا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، تشریعی معنی یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو غربت یا مال کے اندر جو تکالیف شرعیہ ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اور ضرا یہ جسمانی تکالیف ہے۔ جسمانی تکالیف میں دو قسم پر ہیں، ایک جسمانی تکالیف تکوینی ہے اور ایک جسمانی تکالیف تشریعی ہے۔ تو گزشتہ آیت کے اندر مال کے اندر تشریعی احکامات کا ذکر تھا، اور آج کی آیت میں جسم کے اندر، ذات کے اندر، جان کے اندر تشریعی احکامات کا ذکر ہے، تشریعی ضرا کا ذکر ہے، شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے تکالیف شرعیہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہے، عقل اور رائے کے مطابق نہیں چلنا۔ اور اس کی مثال قتال ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ شریعت کے اندر اگر قتال جو ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ مثال ہے کہ جہاد اور لڑنا انسان کو ناپسندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ انسانی طبیعت اور انسانی خواہش اور ہوائے نفسانی کہتی ہے کہ نہ لڑا جائے، کیونکہ وہاں مال خرچ ہوتا ہے، وہاں جان لگتی ہے، وہاں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، عزت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور دنیا کے اندر فتح اور نصرت ہے، کامیابی ہے اور حکمرانی ہے، اور آخرت کے اگر یہ نہ بھی ملے تو آخرت کے اندر ثواب اور جزا ہے۔ طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے، تو فرمائیں شریعت کے مطابق چلو، طبیعت کے مطابق نہ چلو۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دی گئی ہے۔ کتبہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ وقوع فی الماضی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے قاتلو کے اندر تمہارے اوپر قتال کو کیا کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ قتال مسلمانوں پر اجمالاً فرض ہے، تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے، ہر مسلمان پر جہاد فرض عین ہے۔ اور امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مستحب ہے، قتال مستحب ہے۔ بات جو کہتے ہیں فرض عین ہے، ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہاں قرآن میں مطلقاً کہہ رہے ہیں کتب علیکم، تمہارے اوپر قتال فرض کر دی گئی ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغلو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق، کہ جو آدمی اس حال میں مرا
کہ اس نے جہاد نہ کیا، غزوہ نہ کیا ہو، یا اس کے دل میں غزوے کا جذبہ پیدا نہ ہوا ہو، مات علی شعبۃ من النفاق، یہ نفاق کی حالت میں مر گیا۔ لیکن جمہور علماء اور ائمہ مجتہدین جن کے مذاہب دنیا کے اندر کیا ہے، دنیا میں جن کے مذاہب پہ عمل ہو رہا ہے، یعنی ائمہ اربعہ، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ جہاد اقدامی یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ بعض مسلمان اگر اس کو ادا کر لیں گے تو بعض کی طرف سے، باقیوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کیا ہو، کسی کافر نے حملہ نہ کیا ہو، اور اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے ملک پر حملہ کر دے، اس کو پھر دفاعی قتال کہتے ہیں۔ یہ پھر عام مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان پر اس کا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قریبی مسلمانوں پر ضروری ہوتا ہے، اگر وہ بزدل ہو جاتے ہیں اور نہیں اس فریضے کو پورا کرتے ہیں تو پھر الاقرب فالاقرب ہوتے ہوتے پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال یعنی لڑنا، قتال مانا قتل کرنا کفار کا، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، گراں ہے۔ کرہ طبعی ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، اور کرہ مجبوراً کو کہتے ہیں۔ کرہ کاف کا فتحہ ضمہ اگر ہو پیش کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے طبعی ناگواری، اور کرہ اگر ہو تو کرہان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کرنا، مکروہ مجبور کرنا۔ یا کرہن یا مصدر اپنے مبالغہ کے معنی میں ہے، یا مکروہن کے معنی میں ہے۔ وہ مکروہ لکم، وہ تمہیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو جہاد کے لیے کیا کرتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، وہ تو نعرے لگاتے تھے اور ہر وقت کیا ہے جہاد کے لیے سرگردان رہتے تھے، سرفروشان تھے، اور ہر وقت جس بچے کے اوپر قتال نہیں ہوتا تھا وہ ایڑیاں اونچی کر کے اپنا جسم بڑا کر کے دکھلاتا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ تو ان کے اندر تو زبردست شوق تھا، اور قرآن کیا کہہ رہے وہ کرہ لکم، وہ تمہارے اوپر ناگوار ہے اور ناگواری ہے۔ تو فرمایا عام مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ کرہن طبعاً، کرہ لکم طبعاً، انسان کی طبیعت، ایک ہے طبیعت اور ایک ہے انسان کی یعنی انسان کی نیت اور ارادہ، اور دوسرا ہے انسانی طبع۔ تو طبعی انسان بعض مرتبہ انسانی طبیعت ایک چیز کو ناپسند کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کا ارادہ اور انسان کی تدبیر اس کے کرنے کی ہوتی ہے۔ مثلا آپ بیمار ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ دوائی کھانی ہے، دوائی کڑوی ہے، آپ اس دوائی کو کھاتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ کی چاہت ہے، لیکن آپ کی طبیعت اندر سے کہتی ہے کہ نہ کھاؤ۔ آپ کا عمل کہہ رہا ہے، آپ کا ارادہ کہہ رہا ہے کہ اسے میں نے کھانا ہے، اور آپ اس پر خوش ہیں، آپ اس پر راضی ہیں، لیکن طبیعت کہتی ہے اوہو، جب کھا لیتے ہیں تو طبیعت۔ تو اس طرح طبعاً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر ناگواری تھی، لیکن کیا ہوا ہے، کیا یہ ناگواری ارادتاً نہیں تھی، ارادے میں تو ان کا کیا تھا کہ جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، سب کچھ قربان ہو جائے۔ تو اس طبعی ناگواری کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا صاحب لباب نے لکھا ہے، امام مفسر لباب، تفسیر لباب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معنی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جب تک قتال فرض نہیں ہوا تھا تب تک تو تمہیں کیا تھا، ناپسندیدہ تھا، لیکن جب فرض ہو گیا پھر تو تم کیا ہو گئے، جانثار بن گئے، پھر تو تم نے اپنی جانیں کیا کر دی، نچھاور کر دی۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم طبیعت کے اعتبار سے ناپسند جانو، تمہاری طبیعت اسے پسند نہ کرتی ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو شریعت کے اعتبار سے۔ اس کے ایک مثال کیا ہے، قتال ہے، اور ترک قتال ہے۔ ترک قتال تمہارے لیے کیا ہے، محبوب ہے تمہیں، لیکن شرعاً یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بے شمار فوائد وہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ نماز تمہارے لیے طبعی طور پہ نماز تمہارے اوپر گرام ہوتی ہے، بس کون جائے وضو کرے، کون مسجد میں جائے، ٹائم نکالے، نماز، کاروبار چھوڑے، کام چھوڑے،
بچے چھوڑے، گپ شپ چھوڑے، یہ فیس بک چھوڑے، کون کر سکتا ہے؟ طبعی طور پہ انسان کو ناپسند ہے، لیکن وہ ہوا خیر لکم، اس میں اللہ نے تمہارے لیے بے شمار فوائد چھپا رکھے ہیں۔ اسی طرح مال خرچ کرتے ہو، طبیعت کہتی ہے یار مال خرچ کر کے یہ تو ضائع ہو گیا ہے، لیکن شریعت نے اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ فوائد رکھے ہیں۔ تو فرمایا وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہو، بہتر ہو۔ تو شریعت کے تابع چلو، عقل اور طبیعت کے تابع نہ بنو۔ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ محبت طبعی غیر اختیاری جو کہتے ہیں۔ انسان کو اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے حرام کماتا ہے، یہ محبت طبعی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسی محبت نہ کرو، شریعت اس محبت سے منع کرتی ہے، ایسی محبت نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایسی محبت کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اولاد کہتی ہیں ہمیں ٹی وی لا کر دے دو، تم کیا ان کی محبت میں لا کر دے دیتے ہو، یہ شر لکم، حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اولاد کہتی ہے تمہیں کیا ہے، مجھے نہ جائز ہو ناجائز ہو بس پیسے لا کر دو، تم اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ سود کرتے ہو، اس کے لیے رشوت دیتے ہو، اس کے لیے مختلف ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہو، تم سمجھتے ہو تمہاری طبیعت کہتی ہے کہ اس میں بڑا مزہ آئے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ شر لکم، یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری چیزوں کے خیر اور شر کو جانتے ہیں۔ انسان بعض وقت انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں، انسان کہتے ہیں بس میں تباہ ہو گیا، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس مشکلات میں وہ خیر چھپا رکھی ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے میں ایک عجیب مثال دیتا ہوں، اکثر دیتا ہوں، 2-3 جگہ میں نے دی ہے۔ یہ ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، یہ مدرسے کے بہت بڑے مدرسے کے محتمم پڑھے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے۔ یہ سرکاری ملازم تھے، اور وہاں ایک حادثہ ہوا، حادثے میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، معذور ہو گئے، بظاہر کیا ہوا؟ معذور ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، انہوں نے بھی ناپسند جانا ہوگا، لیکن اللہ نے ان کو علم کے سلسلے میں بٹھا کے جو کام لیا ہے اور جو دین کی خدمت دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، وہ کتنی بہتر ہے۔ اس وقت انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ میں تو بس کیا ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، لیکن آج کیا ہے، وہ اس پر خوش ہوں گے کہ شکر ہے کہ میں اس وقت معذور ہو گیا، لیکن ورنہ میں کہاں اور دین کا کام کہاں تھا۔ اس لیے وقتی طور پہ اگر مشکلات آ جائیں تو انسان کیا کرے، ان سے گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ وقتی مشکلات میں اللہ رب العالمین نے کیا ہوتا ہے، الا لا تجأرن اخو البلیۃ، اے مصائب میں گرفتار آدمی آپ کیا نہ ہو، پریشان نہ ہو، فللرحمن الطاف خفیہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مہربانیاں اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، اندھیروں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے ہر وقت میں ہر حال میں ہر چیز کی حقیقت، اس کی مضرت اور اس کی منفعت تمہیں نہیں معلوم۔ اور لا تعلمون، انتم میں سارے کے سارے انسان مخاطب ہیں، اس لیے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مجتہدین اور عام سارے کے سارے مسلمان اس میں کیا ہے، شامل ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم اور اللہ رب العالمین کو اشیاء کی مضرت اور منفعت معلوم ہے۔ لہذا جب رب کریم تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرے تو اس پر کیا ہوا کرو، اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر کے کلمات ادا کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں بھی تو رکھیں، گر برانی ور بخانی بند دائم آنچ حکم تو سے آخر سندائم۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دين عظيم جاء من وحي الإله